बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 2 अप्रैल साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम आलमीन का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आज का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा, आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि हम आपकी खिदमत में। बेशक। मैसेजेस शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज नबी अहमद का है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी मुदारबा और मुदारबा लीजिंग क्या होती है? नाकाम होती है। अच्छा, नाकाम हो गई है। वो अब नाकाम है, एक पिटा हुआ इंस्ट्रूमेंट है, लोगों ने उसको मिसयूज़ किया। मिसयूज़ के बाद फिर हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक के ज़रिए उस पर वो पाबंदी शिबंदी लगा दी। कभी एक बहुत बड़े स्कैम या स्कैंडल के तौर पे सामने आया था। गुड इंटेंशन के तौर पे वो इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया गया था, लेकिन बिजनेस और उसको लॉन्च करने वालों की भी नीयत अच्छी नहीं थी, लिहाजा वो मिसयूज़ हुआ। तो इसलिए बस इसकी इतनी कहानी है और कोई इसके ऊपर नहीं किया जा सकता। आप यूँ समझ लें कि बैंक फाइनेंसिंग से आप बैंक से पैसा लेते हैं ना, तो इसमें यह था कि आप बैंक आपको मशीनरी किराए पे दे देता था। एक आपको मशीन चाहिए, जनरेटर चाहिए बहुत बड़ा 200 मेगावाट का, तो बैंक कहता था कि हम आपको जनरेटर ख़रीद के किराए पे दे देते हैं और वो किराया आप हमें देते जाइएगा जितनी देर आप उसको इस्तेमाल करेंगे। और वो कोई 5 साल 10 साल का जो मुआहदा होता था, उसके बाद फिर उसकी मार्केट वैल्यू लगवाई जाती थी। वो अगर अदारा अदा कर दे तो वो सारा एसेट उसका हो जाता था, वरना बैंक लीजिंग कंपनी या मुदारबा वगैरह जो थे वो वहाँ से उठा के ले जाते थे। इतना था, ठीक है जी। इसने बेसिकली पाकिस्तान, अगर आप मुझसे पूछेंगे ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान में इस्लामिक फाइनेंसिंग के आने के अंदर सबसे बड़ी रुकावट क्या रही अब तक, ठीक है, तो वो रुकावट ये मुदारबा और लीजिंग का स्कैंडल था। ठीक हो गया ना जी। ये जो मिसयूज हुआ था, इसके अंदर जो करप्शन हुई थी, जो मिस अप्रोप्रिएशन हुई थी, क्योंकि इसको लॉन्च करने वाले जो बैक एंड के ऊपर बैठे हुए थे वो कमर्शियल बैंकिंग के लोग थे और उन्हें इस्लामिक बैंकिंग की ABC भी नहीं आती थी, तो लिहाजा उनने उसको उसी मेयार के ऊपर मिसयूज किया जिस तरह के वो सूद बेस्ड बैंकिंग को कहा रहे थे। तो बेड़ा गर्क हो गया ना जी। आगे चलो। नेक्स्ट मैसेज तारिक महमूद का है। तारिक, आपने तफसीली मैसेज लिखा, मैंने आपकी सारी बातें पढ़ ली। पहला आपने जो इशू बताया वो ये कि दादा पोतो शो के यूट्यूब चैनल पर भी ऑक्टा फॉरेक्स का ऐड चल रहा होता है। भाईजान, बात ये है कि ऑक्टा फॉरेक्स का ऐड हम नहीं लगाते, या अब मैं बात की वजाहत कर दूं? जी जी करें, तसल्ली से बात करें। की वजाहत ये है कि ये जो है ना, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल लर्निंग। ठीक हो गया। बाज़ अहबाब जब ये शिकायत करते हैं कि हमारे प्रोग्राम के दरमियान उनको गंदे ऐड नज़र आते हैं, तो हम उस पर उनकी इज्जत रखने के लिए तबसरा नहीं करते। लेकिन आप चूंकि किसी का नाम नहीं है तो हम आपको बताते चलें कि आर्टिफिशियल लर्निंग के तहत आपका जो कंप्यूटर है वो सीख रहा होता है, वो देखता है कि आप कहाँ पे विजिट करते फिर रहे हैं, दिलचस्पी और रुझान देखता है। आपका दिलचस्पी और रुझान नोट करके आपको उस तरह के इश्तिहार दिखाता है। ठीक हो गया। हमारा प्रोग्राम देखने वाले वो उन लोगों में शुमार होते हैं जिन्हें बिजनेस और इकोनॉमी से कोई दिलचस्पी है, तो फिर बिजनेस और इकोनॉमी के इश्तिहार उनको दिखाए जाएंगे। और चूंकि इस वक्त सबसे ज्यादा पैसा इश्तिहार के अंदर ऑक्टा एफएक्स ने डाला हुआ है पाकिस्तान में, तो लिहाजा जहां पे कोई भी आप एक बिजनेस या इकोनॉमी का प्रोग्राम सुनेंगे, कोई ऐसी वेबसाइट पे जाएंगे, वो फौरन आपको बमबारी करना शुरू कर देगा। आप किसी पोर्न वेबसाइट पे चले जाएंगे तो वो आपको पोर्न रिलेटेड इश्तिहार दिखाइएगा। लिहाजा अक्लमंदी का तकाजा समझें, किसी को ये ना बताएं और हमें तो फीडबैक कतन ना दें। हम हंस पड़ते हैं आगे से, हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर तय पर्दा तेरा है इब्न इंशा। हमें तो आपका पर्दा मकसूद होता है, हम उस पर जवाब नहीं करते। आप पोर्न वेबसाइट पे गए होते हैं और वहां पे आपने काफी वक्त गुजारा होता है, तो इसकी बुनियाद के ऊपर हमारे प्रोग्राम के दरमियान आपको वो घटिया इश्तिहार दिखाता है। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि आप इस्तेमाल कर रहे हो पब्लिक कंप्यूटर, वैसे अब होता नहीं है ऐसा,
لیکن آپ استعمال کر رہے ہو پبلک کمپیوٹر، آفس کے کمپیوٹر سے کر رہے ہوں، اور وہ آفس کا کمپیوٹر جو ہے وہ مختلف لوگوں کے زیر استعمال ہو، کہنا یہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پتہ نہیں کون جو ہے وہ ویب سائٹ کھول گیا، اور اب آپ جب ویب سائٹ کھولتے ہیں ہماری پروگرام تو سننے کے لیے اشتہارات بالغاں نظر آتے ہیں، اشتہارات بالغاں جی نظر آتے ہیں، تو اس لیے یہ آئندہ کسی کو بتانا نہیں ہے۔ آپ کو اوکٹا کا ایڈ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اوپر اگر یہ الزام لگے کہ یار یہ آپ کے موبائل کے اوپر یا لیپ ٹاپ کے اوپر یا کمپیوٹر کے اوپر یہ بالغان کے ایڈ کیوں آ رہے ہیں، تو آپ کہیں یار پتہ نہیں کون کون ہے ویکھدا رہندا، یار پتہ نہیں کی کچھ کھولتا رہندا ہے۔ یہ والی بات بالغاں والی تاریخ آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اوکٹا کا ایڈ نظر آ رہا ہے، آپ کو اوکٹا کا ایڈ نظر آ رہا ہے، یہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے جو کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں گندے ایڈ نظر آتے ہیں، تو وہ اپنی ویسے میں نے اس کو بند کیا سرگرمیاں ٹھیک اڈلٹ سائٹس کو، وائلنس کے ایڈز کو آپ بند کر دیں، لیکن پھر بھی بعض لوگوں کی ایکٹیویٹی اتنی انٹینسو ہوتی ہے کہ بچ نہیں پاتا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت اعلیٰ انٹینس ایکٹیویٹی انٹینسو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ کہتا نہیں ہے بہت تھوڑے آیا ہے تو بخاؤ بہت ہی کچھ ہوتا تھوڑے آیا ہے نا بخاؤ یار، تو جی یار ہونا سے کی کریے تھوڑا، یہ لرننگ بھی ہمیں کروانی پڑتی ہے بھائی جان۔ تو اسی طرح آپ چونکہ بزنس اور اکانومی کا پروگرام طارق صاحب سنتے ہیں، طارق محمود صاحب، آپ چونکہ بزنس اور اکانومی کا پروگرام سنتے ہیں، اور اوکٹا ایف ایکس نے اشتہار کس کو دیا ہوا ہے کہ جو بھی بزنس اور اکانومی سے ریلیٹڈ ہوگا تو کمپیوٹر فوراً جا کے اس کو شکایت لگاتا ہو، اے طارق محمود بھی کھنڈی، وہ پھر فوری طور پہ آپ کو اشتہار ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، یہ اس انسٹرومنٹ کا اندر ایک ہے لیگیسی ہے جس کو آپ کو کوڈنگ سیٹ ہوئی ہے۔ کوڈنگ سیٹ ہوئی ہے۔ جی آگے دوسرا سوال۔ جی دوسرا، آپ نے کہا کہ 2017 سے میں اوکٹا کے ساتھ کام کروں، مجھے کوئی دقت نہیں آئی، تو جواباً عرض ہے کہ ایک تو ایکسیپشنز ہوتی ہیں، اور دوسرا طارق صاحب اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں سے کمانے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے لاسانی آئل کا اشتہار دیکھا۔ طارق صاحب آپ ان چنیدہ اور برگزیدہ لوگوں میں شامل ہیں کہ یہ جو ایم ایل ایم ہوتا ہے نا، یہ پیراڈائم ہوتا ہے، یہ پیراڈائم ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ پیراڈائم کے اوپر والی سطح پہ کھڑے ہوں، ملٹی لیئر مارکیٹنگ ہوتی ہے نا۔ سمپل زبان کے اندر 1000 بندے، ٹھیک ہے، ان کو گھیر 1000 بندے پارٹی کے پاس آئے جو کہ اصل میں مالکان، ٹھیک ہے، انہوں نے 1000 میں سے 950 کی تو لکھی ہے پھٹی، جی، اور باقی 50 کو نا 500 روپیہ بانٹ دیا اور 500 روپیہ اپنی جیب میں ڈال دیا، 1-1 روپیہ ان سے لیا نا، سب 1000 بندوں سے 1-1 روپیہ لیا، 1000 روپیہ کہ آپ کو کاروبار کر کے دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو جو انہوں نے اپنا وہ جو کور گروپ بنانا ہوتا ہے نا، پیرامڈ کا اوپر والا، ہو سکتا ہے آپ اس کے اندر شامل ہو گئے ہو نا، تو آپ کمانے والوں میں شامل ہوں گے، اور ان 5% میں شامل ہوں گے جنہوں نے پھر مزید اگلے مہینے بھی 1000 بندے گھیر کے لانے ہوتے ہیں۔ تو یہ پیرامڈ بنتا ہے دنیا بھر کے اوپر، اسے جوئے کی سب سے بڑی مثال کہا گیا ہوا ہے۔ ایم ایل ایم جو ہے اس کے اوپر پابندی ہے، ایون جہاں پہ یہ تخلیق پایا تھا چائنا میں، وہاں پہ بھی اس پہ پابندی لگ گئی ہے، بین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا جواز کوئی نہیں ہے کہ جناب میرے ساتھ تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، ہاں اب نہیں ہوا تو تب ہو جائے گا جب یہ بھاگیں گے۔ ایم ایل ایم بھاگ گئی، بی فور یو بھاگ گئی، پائی والے بھاگ رہے ہیں، لکھ لیجئے، ٹھیک جی، لیکن ان کا پاکستان سے دھڑن تختہ ہوگا اور اس کا اتنا شور بھی نہیں مچے گا، کیونکہ اس کے آپریٹرز تو پاکستان کی جغرافی حدود سے، قانون سے باہر ہیں، دنیا کے نہیں، انسانی تاریخ کے جو 5 بڑے فراڈ ہیں، اس میں سے ایک فراڈ اس خاتون کے نام پہ بھی ہے جس نے 1 کوائن کے نام پہ لوگوں کو انویسٹمنٹ کے لیے راغب کیا تھا، اور 1 کوائن کا فراڈ انسانی تاریخ کے بڑے فراڈوں میں سے ہے، اور اس کو بھی 2-3 سال 4 سال لگے تھے، اور دادا پوتو شو میں یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ اسے کوئی نہیں کما سکتا، جو شروع کے جیسے دادا جی نے کہا کہ چند برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ کما لیتے ہیں، کماتے ہیں، لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر آپ نے کما لیا تو سب کما لیں گے۔ ان کا میسج مکمل ہو گیا۔ طاہر فرید خان، مارکیٹ گری تھی 2-4 دن پہلے 1000 پوائنٹ، اور وہ پری اوپننگ میں 900 پوائنٹ نیچے تھی۔ پری اوپننگ کی سائنس سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ اتنی ڈاؤن کیوں تھی؟ جواباً بتائیے طاہر صاحب، بات یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں آپ نے بیسیکلی قانون، ریسٹرکشنز اور رولز کی بات کی۔ رول یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ، پاکستان کی سٹاک مارکیٹ صبح 9:30 پہ اوپن ہوتی ہے،
और 3:30 बजे बंद हो जाती है। जुमे को जुमा ब्रेक की वजह से वो 4:30 बजे बंद होती है और 9 बजे ओपन हो जाती है। खुलती भी थोड़ा सा जल्दी है। दरमियान में 1 घंटे का वक्फा होता नहीं है? दादाजी, हाँ? अब 12 नहीं बजे होता से जुमे लेके का? नहीं 12 से 2:30 बजे तक। अच्छा, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का, इसलिए वो 9 बजे खुलती है और 4:30 बंद होती है। दोनों तरफ से टाइम को जुमे वाले दिन एक्सपेंड किया रहता है। प्लस जुमे में एक ये भी होता है कि जो चौथा जुमा होता है उसमें फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स लैप्स करने होते हैं, पोजीशनें कट रही होती हैं। 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि अब कानूनन प्री ओपनिंग का एक सेशन अलाउ किया जाता है 15 मिनट पहले। 9:15 से आधा घंटे या 15 मिनट? 15 मिनट, 9:15 से लेके 9:30 तक आप प्री ओपन सेशन में ऑर्डर लगा सकते हैं। सादा जुबान में उस 15 मिनट का मकसद ऑर्डर लगाना है। जब मार्केट में खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर हो, जिस तरह हफीज शेख के जाने पे भी मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखी गई, तो वहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर जनरेट हो जाते हैं। ऑर्डर मैच करते हैं और 9:29 तक जो सौदे मैच करते हैं 30वें मिनट पे वो डिस्प्ले पे आ जाते हैं। अब उस दिन सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा था तो वो डिस्प्ले पे मार्केट 900 पॉइंट ओपन ही नेगेटिव हुई। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, आपका ये सवाल कि मार्केट प्री ओपन में कितना गिर सकती है, तो जवाबन अर्ज ये है कि KSE 100 इंडेक्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, 100 बड़ी कंपनियों के मजमूए का नाम है। अब पाकिस्तान में कानून ये है कि एक कारोबारी दिन में कोई भी शेयर 5% तक गिर सकता है, जिसको हम फ्लोर कहते हैं। उर्दू में हम उसे रोज़ाना यौमिया कम तरीन कीमत कहेंगे, और 7.5% तक बढ़ सकता है। पहले ये 5% दोनों तरफ था, लेकिन अब अपर लिमिट मार्केट को बढ़ावा देने के लिए 7.5% कर दी गई है। तो जो 100 कंपनियां हैं, अगर वो 7.5% सभी गिर जाएं तो इंडेक्स तकरीबन कोई 3375 पॉइंट नीचे होगा। ये मैंने आपको इसकी हद बता दी कि 7.5% है। अब इंडेक्स अगर 60,000 पर चला जाए तो उसका जो भी 7.5% निकलेगा, यौमिया मार्केट उतना गिर सकती है। और अगर खुदा न खास्ता इंडेक्स 25,000 पे आ जाए तो 25,000 का 7.5% जो भी बनेगा, यौमिया मार्केट उतना गिर सकती है। दादाजी अब आपकी बारी। बस ठीक है जी ठीक है, ये मैंने आपको बड़ी वजाहत के साथ यही हो सकता है। जी मुख्तसर और जामे मैंने आपको जवाब दे दिया। अब ऐस ने कहा कि गोल्ड में मंदी का झटका लगा है, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं? नियर फ्यूचर की बात की जाए तो गोल्ड कोरेक्शन लेने के लिए नीचे आएगा। कोरोना वैक्सीन के बाद जो मामला स्टेबल होते जाएंगे, गोल्ड जिसको अनसर्टेनिटी की कमोडिटी कहा जाता है, सर्टेनिटी के दिनों में यानी पायदार दिनों में, हालत अमन में वो नीचे होता है, दबाव का शिकार होता है। और गोल्ड काफ़ी देर पॉजिटिव रैली है, ज़रूर ऊपर जाएगा लेकिन अभी नहीं जाएगा। पहला टारगेट 2078 तक का इसने हाई टच किया। अब ये 2100 और बाद ये 2400 की तरफ जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये अभी नहीं जाएगा। ठीक है दादाजी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। गोल्ड का मैंने आपको बता दिया, अभी इसने करेक्शन लेनी है, और ये भी जहन में रखिएगा कि ये खुद को करेक्ट किए बगैर ऊपर नहीं जा सकेगा। बिल्कुल ठीक। जितना करेक्शन डिले होगी उतना एक्सपेंशन डिले होगी। बहुत आला। अगर 2400 का आप इंतजार कर रहे हैं तो जब तक ये 1540 की तरफ नहीं आएगा, ये 2100 नहीं मारेगा, बिल्कुल उसमें जितना भी टाइम लग जाए। ठीक हो। वकास अली कहते हैं, सलाम दुआ के बाद दादाजी, पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया की तरह ऐसा नहीं हो सकता जैसा MBS ने कहा था कि जो भी कंपनी सऊदी अरेबिया में काम करना चाहती है वो अपना रीजनल ऑफिस सऊदी अरेबिया में रखे ताकि अकाउंट्स और टैक्स के मामलात में टैक्स चोरी से बचा जा सके। पहले ऐसा ही होता था जी, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों नहीं होता? इसकी वजह से ये है कि कुछ कंपनियों को इजाज़त दी गई थी साहब की तरफ से कानून को बुलडोज करके, तो फिर जाहिर है कि एक मिसाल ही कायम होनी होती है ना। जब वो मिसाल कायम हो गई तो फिर है जी। हाँ। मोहम्मद अली कहते हैं, दादाजी मौजूदा हुकूमत के लोग ये इस्तेलाह भी इस्तेमाल करते हैं कि ऑफिशियल मनी लॉन्ड्रिंग। ये क्या होती है? ऑफिशियल मनी लॉन्ड्रिंग। ऑफिशियल मनी लॉन्ड्रिंग में हम एक वीलॉग कर रहे हैं, आप उसको देखिएगा जी। अब्दुल रहमान कहते हैं, दादाजी मैं जापान में रहता हूँ, कारोबार के लिए कौन सा मुल्क बेहतर रहेगा, जापान, ब्राज़ील या कोई और? अब डिपेंड करता है आप कौन सा कारोबार करना चाह रहे हैं भैया। गाड़ियों का करना है तो जापान बेस्ट है। गाड़ियां तो करना, अगर आप यूज्ड गाड़ियों का करना है तो जापान जो है वो सबसे बड़ी मंडी है, और पाकिस्तानी उसमें भी हैं भी बड़े मुअस्सर, ठीक है। अगर आपने अपना मुस्तकबिल जो है उसको देखें, हमारा एक बरखुरदार था बच्चा है, अब आपने रूट चेक करना जरा, मैं आगे आज उसके ऊपर बात करूँ, नाम मैंने नहीं बताना, शर्मिंदा होगा। माँ बाप से गन पॉइंट के ऊपर उसने कहा कि मैंने मलेशिया पढ़ने जाना है। माँ बाप ने हमसे मशवरा किया, मैंने कहा ना भेजें, ठीक है। लेकिन पिदरे शफकत पिदरी के सामने जो थे वो बेचारे हार गए और उसकी ब्लैक मेलिंग में आ गए और उसको मलेशिया पढ़ने भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया की एक जाली यूनिवर्सिटी।
کیمپس تھا وہاں پہ، اس کو ملائیشیا پڑھنے بھیج دیا. وہ ملائیشیا میں اس کی کوئی میرا خیال 3 سال کی ڈگری تھی، ایسوسیٹ ڈگری تھی، فل ڈگری نہیں تھی، انٹر کے بعد گیا تھا. تو یہاں پہ بھی کچھ سال ایک یونیورسٹی میں پڑھ بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ چلا گیا. چنگے ماں پیو کے تھبنٹو ساری عمر کی سروین جو تھی وہ اس نے خرچوائی. وہاں پہ پہنچ کے اس کے اوپر انکشاف ہوا کہ یہ تو میرے ساتھ فراڈ ہو گیا. مینوں کہنا ہن کی کراں؟ میں کہا پتر میں تینوں ادوں ہی کیا سی، یہ تو میں مستقبل بھی میرا کچھ نہیں ہوگا. اچھا کہتا میرے ساتھ نا ایک پختون ہے، وہ بھی پڑھنے آیا ہوا ہے، اور یہ انکشاف ہم دونوں پہ ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کو کاروبار ہے وہاں پہ دبئی میں نا، اس کا والد استعمال شدہ گاڑیاں سنگاپور سے درآمد کرتا ہے، اور وہاں پہ UAE میں اور افریقن کنٹریز کو ایکسپورٹ کر کے، تو بڑا اچھا کام ہے اس کا. لیکن ہے وہ ٹوٹل ان پڑھ. پھر کہتا وہ تو اپنے ابے کے کام پہ واپس جا رہا ہے، تو میں بھی اس کے ساتھ واپس جا رہا ہوں. اپنا غور رکھنا. ٹھیک ہے، وہ چلا گیا. اب پہلے یہاں سے ملائیشیا گیا، تعلیم چھوڑی، کہاں چلا گیا؟ دبئی چلا گیا، اور دوست کے شو روم کے اوپر نا کلرک ٹائپ کی نوکری کر لی. ہوں شرمندہ واپس تو نہیں نہ آ سکتا. اب وہاں سے نا پھر اب کیا ہوا کہ اس کے جو دوست تھے پختون صاحب، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سیونگ اتنی زیادہ نہیں ہے، ہم جاپان سے ڈائریکٹ گاڑیاں لے آ کر. ٹھیک ہے. تو اب وہ نا دبئی سے جاپان جا رہا ہے اپنے دوست کے ساتھ، کیونکہ گاڑیوں کی آکشننگ ہونی ہے اس مہینے یا اس ہفتے، تو وہ جا رہے ہیں. اور وہاں سے تھوڑی بہت انگریزی تو آ گئی ہوئی تھی، تو وہ آ رہے ہیں. یہ اس کی ڈرافٹنگ کے لیے رکھا ہوا تھا اس نے، کہ جب اس نے جاپان کے ساتھ نیگوشیشن کرنی ہے، افریقہ میں وہ جانا ہے، لیٹر جانا ہے، تو لیٹر ڈرافٹنگ کے لیے اس کو رکھا ہوا تھا. اور سارا دن ویلا. ٹھیک ہے، وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے دونوں دوستوں نے یا وہ طے کیا، وہ پختون دوست اس کا اچھا تھا، اس نے اس کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ رکھا. وہاں پہ جب اس نے کہا، پختون نے اسے کہا بچے نے، کہ دیکھو میرے ہیں کوئی 14 بہن بھائی. ٹھیک ہے، اور میرے ہر بھائی نے بڑے ہوتے جانا ہے اور بزنس جوائن کرتے جانا ہے، اور تیرے لیے جگہ نہیں بچنی، تو اپنا کام الگ کر. ٹھیک ہے. پھر سانو مشورہ کیتا انہوں نے. میں کہا بالکل بچے، وہ تیرا واقعی مخلص دوست ہے. وہ تمہیں ابھی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کلرکی تم نے بہت زیادہ کر لی ہے، اور 2 یا 3 گھنٹے کے اندر نا وہ ڈرافٹنگ فارغ کر کے نا ہے تو PUBG کھیلتا ہوگا سارا دن دبئی کی سڑکیں، اور ہمارا وہ بچہ برخوردار. میں نے کہا وہ تمہارا بہت مخلص دوست ہے. ٹھیک ہے، اور مطلب کہ اس کا شکریہ ادا کر. اور اس نے کہا میں تمہیں سپورٹ بھی کر دوں گا، پہلیاں 2-3 LCیاں جو ہیں وہ میں کھلوا بھی دوں گا تمہاری. میں نے کہا ڈرافٹنگ کر کر کے کام کا اندر باہر آپ کو پتہ چل گیا ہوا ہے تو وہ کر لیں جی. وہ اس کے دوست نے بھی اس کو سپورٹ کیا، دھکا لگایا. وہ پہلے دبئی میں اسٹیبلش ہوا، اور چونکہ اسے جاپان سے ڈائریکٹ امپورٹ کرنے کا مارجن زیادہ ہوتا، تجربہ تھا، وہ اس نے کیا. پاکستان سے بچے لے گیا جو اس گاڑی کو ری میک وغیرہ کر دیتے جہاں سے ٹوٹی ہوئی تھی. اور پھر وہ والا سیلاب آ گیا جاپان کے اندر، جو سونامی آیا تھا نا، اور ہزاروں، اور جسے کہنا چاہیے اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں گاڑیاں جن کے اندر پانی گھس گیا تھا، وہ ٹکوں کے مول بکے. اور ہمارے اس برخوردار نے اس وقت وہ ٹکوں کے مول جو گاڑیاں اٹھائی تھی نا، ان کا پوری ری میکنگ کر کے نا، اور اس نے ایکسپورٹ کی. آج کل اس کا ایک آفس جو ہوتا ہے وہ دبئی میں ہوتا ہے، اور ایک آفس اس کا ہے کہاں پہ؟ جاپان میں. اور وہ جو آکشن ہوتی ہیں ان میں حصہ لینے والے بڑے لوگوں میں اس کا نام شامل ہے. ٹھیک ہے، آخر میں تم نے ایک بات مجھ سے پوچھنی ہے پھر. اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، رہائش کے لیے اس نے کون سا ملک سلیکٹ کیا بھلا؟ جی کون سا بھلا بتائیے. وہ اپنا وہ کوئی ولی اللہ نہیں ہے، وہ ایک خاتون ہے، آسٹن، یار نیوزی لینڈ کی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم. جی میں تو اسے ولی اللہ کہتا ہوں. کیوں؟ جو انسان اور انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ جو خاتون ہے، اب اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے نا، لیکن ہے وہ کوئی اللہ کی برگزیدہ بندی. ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ ہوتا ہے آکلینڈ میں، نیوزی لینڈ میں نہیں، ایک اور کوئی ہے، کوئی اس طرح کا کوئی نام ہے اس کا. یہ سب کو دوسرا بڑا شہر ہے، وہاں پہ وہ بیس ہو گیا ہوا ہے جی. اچھا، نیوزی لینڈ کے کسی دوسرے بڑے شہر میں. اور فوڈ کا بزنس بھی اس نے وہاں پہ شروع کر لیا ہوا ہے، اور یہ گاڑیوں کا بھی وہ بزنس کرتا ہے. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں جی، نیوزی لینڈ وہ ملک ہے جس نے اپنے اندر آٹو انڈسٹری لگنے کی اجازت نہیں دی کہ پولوشن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جاپان تو منگواؤ، برتو فارغ کرو. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی گاڑیاں امپورٹ کرتا ہے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. پچھلے دنوں وہ بڑا جذباتی ہوا تھا. آخری بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے
کہ نہیں میں نے آپ کو گاڑی گفٹ کرنی ہے, مرسیڈیز گفٹ کرنی ہے. میں تو معافی دے دے. اغوائی ہو جاتا پاکستان میں بندہ. مرسیڈیز جو ہے وہ تمہیں پتہ نہیں کتنے کی پڑ رہی ہے, اس کے اوپر ہم نے جب چیک شیک کروایا تو وہ کوئی 40-50 لاکھ اس کے اوپر وہ انٹرسٹ پڑنا, وہ ٹیکس پڑنا تھا, ڈیوٹی. اور پھر جب مرسیڈیز میں آپ بیٹھ کے نکلتے ہیں تو لوگ کن نظروں سے آپ کو دیکھتے ہیں. اللہ معافی دے, سانو تو گفٹ کرنی سی, ساڑھے کو تو ٹیکس دین جو کہ پیسے نہیں گئے. صحیح ہے. تو بڑی مشکل سے اس سے جان چھٹوائی. وہ ناراض ہے مجھ سے آج کل, ٹھیک ہے, لیکن یہ میں نے آپ کو ایک سفر سنایا ہے, ایک کامیاب بچے کا سفر, ٹھیک ہے. ڈگری تو اس کی مکمل نہیں ہو سکی, لیکن اس نے اپنے آپ کو زندگی میں بزنس میں ایڈجسٹ کر لیا, اور ظاہر اس کو پرخلوص دوست مل گئے, ٹھیک ہے. تو اس لیے بس عرض یہ کرنی تھی کہ بعض لوگ اس کے اندر رگڑے جاتے ہیں, مارے گئے, تاریک راہوں میں مارے جاتے ہیں. بہت سارے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, جس طرح یہ طارق محمود صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ میں تو ان کا اچھا آپ نے کہا تھا اینڈ پہ ایک بات پوچھنی ہے, وہ کیا تھی؟ وہی مرسیڈیز. اچھا گفٹ نہیں, 40-50 لاکھ ہم نہیں دے سکتے معذرت. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا نہیں, وہ کہتا نہیں وہ ری میک ہوئی ہے, میں اس کی ویلیو ایسی اتنی بتا دوں گا آپ کو, اس سے بھی کم ٹیکس پڑے گا. میں کہا نہیں پہن لینی نہیں, ٹھیک ہے. ہاں مطلب چلے گاڑی تو ہم کہیں سے رو تو کے افورڈ کر. اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے یہ اپنا پڑ رہی ہے کوئی 9 لاکھ روپے کی نا, تو میں اس کی رسیدیں ایسی بنا دیتا ہوں کہ آپ کو بھی 9-10 لاکھ روپے میں وہ ٹیکس دے کے چھوٹ جائیں گے. جی نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ نہیں یار نہیں, بندہ کسی دوست کو فون کر لیتا ہے, اب تو دوست بھی جو ہے وہ ممبر FBR ہو گئے ہوئے ہیں, بندہ کسی سے فیور لے لیتا ہے. لیکن یار اس مرسیڈیز کا کیا کرنا ہے جس پہ آپ سوار ہو سکیں, تو آپ کے ضمیر پہ, آپ کے دل پہ بوجھ ہو, اور آپ مجرم کی طرح اس میں جا رہے ہو, ٹھیک ہے نا. اس لیے میرا ضمیر نہیں ماننا کہ یار میں کیا لائبلٹی پاڑ لوں, جب بھی نکلوں گا گھر سے تو ایک نئی گلٹ لے کے اس شہر میں گھوم رہا ہوں گا. نہیں بھائی نا, آپ نے ٹوٹی ہوئی گڈی تھی. آگے چلو جی. جی حیدرآباد سندھ سے سنجے کمار ہمیں ریگولر میسج کر رہے ہیں, اور اب تو شاید سنجے پینک ہو گئے ہیں کہ ڈالر کی قیمت گرتی جا رہی ہے اور آپ رائس کے ایکسپورٹر ہیں اور بڑے پریشان ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑا سا انتظار کریں, ممکن ہے ڈالر کو بھی نیچے کی طرف. سنجے میں ایک ویلاگ کرنے لگا ہوں, بلکہ میرا خیال ہے اپلوڈ ہو گیا ہوا ہے, آپ چیک کر لیجئے. اس کے اندر آپ کے سوال کا جواب ہے تفصیل کے ساتھ. جی دادا جی وائنڈ اپ کیجئے. سامعین نے کہا آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. گزشتہ دنوں جو تھا وہ دنیا کے اندر موجود تمام مذاہب کے جو مقدس دن تھے وہ گزرے ہیں. اپنے جو ہندو ہیں ہمارے ہمسائے, ان کا ہولی گزرا ہے, اور اس طرح عیسائیوں کا بھی کوئی میرا خیال تھا, ان کا گڈ فرائیڈے بھی تھا, اس طرح یہودیوں کا بھی تھا کچھ. تو تمام کو جی ان کا یہ جو دن ہے یہ ہماری طرف سے مبارک. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.